السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی فرمانبردار ہے، نیک سیرت ہے، اگر آپ کو ایسی بیوی مل جائے جو فرمانبردار بھی ہو، نیک سیرت بھی ہو، تو وہ ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر بیوی بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، تو وہ بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتی ہے۔ نیک سیرت بیوی کو اگر آپ سرکہ دیں گے تو وہ اس کا حلوہ بنا دے گی، اور جو نافرمان بیوی ہوگی، غصے والی ہوگی، بد اخلاق ہوگی، اس کو اگر آپ حلوہ بھی دیں گے تو وہ اس کا سرکہ بنا دے گی۔ اور جس شخص کی بیوی بازاروں میں گھومتی ہے، پردہ نہیں کرتی، اس شخص کو بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی رہے۔ اور جس شخص کی بیوی بد اخلاق ہوتی ہے، بد زبان ہوتی ہے، اس کا جو مرد ہوتا ہے، وہ جتنا عرصہ گھر سے باہر رہتا ہے، وہ اس کی خوشی عید سے کم نہیں ہوتی۔ اور جس کی بیوی وفادار ہوتی ہے، نیک سیرت ہوتی ہے، تو وہ خوشی خوشی سے گھر کی طرف آتا ہے۔ وہ اپنا وقت جو ہے گھر میں خوشی کی طرح گزارتا ہے، خوشی سے گزارتا ہے۔ اور جو بازاروں میں گھومنے والی ہوتی ہیں، آوارہ ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، جو اپنے ہسبینڈ کی قدر نہیں کرتی، جو اپنے ہسبینڈ کے حکم کو نہیں مانتی اور دین پر نہیں چلتی، وہ اپنے بچوں کی بھی اچھے طریقے سے پرورش نہیں کر پاتی، اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پاتی۔ اکثر جن کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں ماڈرن قسم کی، جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا دین کا، اور ہمیشہ بازاروں میں گھومنا اور باہر رہنا اور شوہر کی اطاعت نہ کرنا، ان کے اکثر بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ لوگ جب کسی سے شادی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ازدواجی تعلق بناتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے کسی کا مال دیکھتے ہیں، پھر اس کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے ہے، اس کے بعد پھر اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور لاسٹ میں جا کر پھر اس کا دین دیکھتے ہیں۔ اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کسی کا دین دیکھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ خوبصورتی کو اگنور کر دیں، آپ خاندان کو اگنور کر دیں، لیکن جو خوبصورتی ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور اگر آپ بات کریں خاندان کی کہ جی یہ بڑے اونچے خاندان سے ہے، ہم اونچے خاندان کے ہیں تو ہم رشتہ بھی اگر کریں گے تو وہ بھی اونچے خاندان والوں کے ساتھ کریں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم بڑے عزت دار گھرانوں کے لوگ جو ہیں، وہ ان میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے کم ظرف کمینے ہوتے ہیں کہ ان میں سے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچ خاندان کے ہیں، وہاں سے عزت دار لوگ آپ کو مل جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ سب برابر ہیں، گورے کالے سب برابر ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ کلچر ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کاسٹ کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کاسٹ کی بیس پر جو ریلیشن شپ بنتے ہیں، سم ٹائم صرف کاسٹ کو بچاتے بچاتے انسان اپنی ساری زندگی گل کر دیتا ہے، اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے حضرت واصف علی واصف کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی والدین کے جڑواں بیٹے، ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ اب یہ ممکن ہے کہ اگر اس کا خاندان بہت زیادہ بہتر ہے، بہت اچھا خاندان ہے، ان کا اچھا نام ہے، وہ رکھ رکھاؤ جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عزت کرنا جانتے ہیں، عزت دینا جانتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے آگے جو ان کی اولاد ہو وہ بھی سارے اپنے پیرنٹس کے رول کو فالو کریں۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اگر باپ نے ساری زندگی عزت سے زندگی گزاری ہے، اچھا ٹائم اس نے گزارا ہے، تو اس کی اولاد بھی آگے اسی طرح اچھا ٹائم گزارے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے خاندانوں میں، بڑے گھرانوں میں آپ کا واسطہ بڑے کمینے، کم ظرف لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے، اور سم ٹائم جن کو آپ
نیچ ذات سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب گری ہوئی قوم، نچلے کمی کموڑ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو کمی ہیں، یہ تو نیچ ذات کے ہیں، وہاں سے آپ کو بڑے عزت دار لوگ مل جاتے ہیں۔ تو یہ اچھے انسان کا مل جانا، اچھے ساتھی کا مل جانا، یہ آپ کی قسمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، فلاں انسان کو اپنا ہم سفر بناؤں گا، اور وہ انسان پھر آپ کو زندگی میں نہیں ملتا۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر رکھا گیا ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو۔ تو یہ زندگی ہمارے مطابق نہیں چلتی، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی پلاننگ ہوتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ دیندار انسان ڈھونڈیں، اچھا انسان ڈھونڈیں، خاندان بھی اس کا دیکھیں، اور اس کے بعد پھر توکل کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے ایسا ہم سفر، ایسا پارٹنر عطا فرما کہ جو میرے لیے، میری دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی انسان کی پہچان اگر آپ جتنی مرضی سمجھداری کر لیں، جتنا مرضی آپ بڑے خاندان میں کر لیں، اچھا انسان وہ آپ کو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا پارٹنر مل جائے جو آپ کے مطابق نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ کا مزاج بھی نہیں ملتا، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں، اور اس کی غلطیوں کو اگنور کریں گے، دل بڑا کریں گے، معاف کریں گے، تو آپ کا وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے یہاں پر، اسی پر اینڈ بھی کریں گے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دنیا میں بیوی بچے اس پر خوش ہیں، اس پر راضی ہیں، تو وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، اور جس کے والدین اس پر راضی ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔